نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ لوگوں کے ذہن میں سوال ہیں، خاص طور پر جو مجھے جاننے والے ہیں یا جن کے سامنے میرا یوٹیوب چینل آتا ہے، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے۔ خود میرے استاد نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جاننے والے احباب ہیں، تو وہ پتہ نہیں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل کیوں بنایا گیا ہے۔ بنیادی وجہ وہ ایمرجنسی تھی جس کا سب کو اندازہ ہے۔ پچھلے سال رمضان المبارک سے پہلے ایک لاک ڈاؤن لگا، جس میں ہر طرح کے بیانات معطل کر دیے گئے، سارے درس قرآن سارا چیز جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا۔ اس صورت میں ایک ذہن میں سوچ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ رکھا ہے کہ نیٹ کے ذریعے سے آن لائن ہو کر یا یوٹیوب کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی باتوں سے آگاہ کیا جائے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کتنے مدارس میں آن لائن پڑھائی کا آغاز ہوا، کتنے اسکولوں میں آن لائن پڑھائی کا آغاز ہوا، لیکن وہاں سب کو مجبوریاں پتہ تھی۔ لیکن یہ یوٹیوب چینل میں نے اسی لیے بنایا تھا کہ تاکہ لاک ڈاؤن کے اندر جو دینی معاملات اور دینی بیانات کو جو ختم کر دیا گیا تھا، اس کو جاری رکھنے کے لیے کہ چلو اگر مسجد کے لوگوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا بٹھا کر، تو کم از کم یوٹیوب کے ذریعے سے اپنے دوست احباب تک وہ مسائل پہنچائے جائیں، وہ باتیں پہنچائی جائیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ لوگ ایسے عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو اتنی موٹی دین کی بات نہیں پتہ۔ تو لوگوں کی آگاہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور تیسری ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے کے اندر شریعت کے مزاج کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں علاج کرنے کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، یعنی علاج کرنا فرض ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دوائی لگانا آہستہ آہستہ فرض ہو جائے گا۔ کوئی بھی ملک سے اگر باہر جانا چاہ رہا ہے تو پولیو ٹیکے لگانا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اسی طرح اب آئندہ چل کر یہ ہوگا کہ کرونا کی ویکسین لگانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اور کیا پتہ ایسا ہو جائے کہ کسی بھی کام کے لیے اسپتال میں آپ کو ایڈمٹ ہونا ہے، عدالت میں جانا ہے، جہاں پر بھی جانا ہے، آپ کے پاس کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہوگا۔ تو اب یہ بتائیں، کیا شریعت کے اندر اس طرح کی ویکسین کا استعمال کرنا فرض ہے؟ تو یہ حکومت کیوں زبردستی کر رہی ہے، کیوں مجبور کر رہی ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور کتنے ساری کتابیں لکھی گئی ہے اعمال قرآنی کے نام سے، اور کتنے وظیفے بتائے گئے کہ فلاں بیماری کا یہ وظیفہ، فلاں بیماری کا یہ وظیفہ۔ تو جب کسی کا اگر اعتقاد ہو کہ میرے نماز سے اور میرے اعمال سے اور حفاظت کی دعاؤں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو مجھے بتایا جائے کہ کیا علماء کرام یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر یہ ویکسین لگانا فرض ہے؟ تو یہ سارا مزاج بدلا جا رہا ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کو کسی اور راستے پر چلایا جا رہا ہے، اور جو چیزیں فرض نہیں ہیں، جو چیزیں انسان کو اختیار دی گئی ہیں، ظاہر ہے علاج کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے 70,000 لوگ وہ لوگ داخل ہوں گے جو کبھی جسم پر داغ نہیں لگوائیں گے، کیونکہ داغ لگوانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ تو جو حد سے زیادہ بیماری کا علاج کرنا وہم کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، یہ سب شریعت پر یقین نہ ہونے کی وجہ ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، اس وجہ سے یہ یوٹیوب چینل بنایا گیا ہے۔ تو لوگوں سے گزارش ہے کہ کسی کے اوپر
ताना नहीं दें कि ये फेसबुकी मौलवी बन गया है या यूट्यूब पर आकर ये अपने आप को बड़ा अल्लामा समझने लगा है। ये ताने देना ये उलमा को ज़ेब नहीं देता। हाँ, अगर उनको कोई शरई एतबार से अगर कोई सवाल है, शरई नुक्ता नज़र के एतबार से अगर वो इस बात को कबूल नहीं करते तो वो दलाइल दें। ये औरतों की तरह ताना नहीं दें कि फ़ेसबुक पर 4 मसले बयान करके अपने आप को बड़ा आलिम समझने लग गए हैं या मुज्तहिद समझने लग गए। इस तरह के ताने जो है लोगों ने देना शुरू कर दिए। इस वजह से मैंने वजाहत कर दी। बाकी आपसे भी दुआ है कि आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे दीन की मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। यकीनन अखलाक के अंदर कमी है और इल्म में कमी है। अभी भी मैं कोर्स करता हूँ। अभी रमज़ानुल मुबारक से पहले मैंने फ़हमे रमज़ान कोर्स किया है, फ़हमे ज़कात कोर्स किया है, लेकिन जितनी बातें आती हैं, जो अल्लाह ताला ने जितनी समझ दी है, जितनी समझदारी दी है, जितना दीन दिया है, जितना शरीयत का मिजाज समझने की तौफीक दी है, उस मिजाज के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह दीन की मेहनत करूँगा। अगर कहीं लग़ज़िश हो जाए तो बिल्कुल दलाइल की बुनियाद पर आप उस बात का रद्द करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये तनकीद बराए इस्लाह अगर हो, और अगर तनकीद बराए तनकीद हो और तनकीद ताना देने के लिए हो तो अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इस तरह के हसद करने वालों से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ऐसे हसद करने वालों के हसद से मेरे ईमान की हिफाजत हो, मेरे आमाल की हिफाजत हो, मेरे अकीदे की हिफाजत हो और मेरी ज़िंदगी की बरकतों की हिफाजत हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।